بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کربلا کی تفسیر کی پہلی قسط میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ وہ غم ہے جو لفظوں میں نہیں سماتا، صرف دل پر اترتا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو خون سے لکھی گئی اور اشکوں سے سنواری گئی۔ یہ آغاز ہے مدینہ کی اس رات کا جب نواسہ رسول نے اپنے نانا کا شہر چھوڑا۔ اب سب سے پہلا سوال جو آتا ہے کہ کربلا آخر کار ہوئی کیوں؟ کیونکہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے۔ جب 60 ہجری میں یزید خلیفہ بن گیا تو امت مسلمہ کے لیے ایک کڑا امتحان شروع ہوا۔ اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس عہد کی طرف جانا ہوگا جب امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ امیر شام نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، مگر وقت نے دیکھا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو خلافت اپنے بیٹے کو حوالے کر گئے۔ امت حیران تھی، کیا یہ وہی وعدہ تھا جو عہد کے نام پر لیا گیا تھا؟ یزید شراب نوش ہے، بے دین، ظالم اور جابر۔ یہ وہ شخص تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھنا چاہتا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانا چاہتا تھا۔ یزید نے مدینہ، مکہ اور کوفہ کے نمایاں افراد سے بیعت طلب کی، خصوصاً امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، مگر امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ حسین حق کے وارث تھے اور حق کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکتا۔ جب یزید بن معاویہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے اپنے تمام گورنروں کو حکم نامہ بھیجا، میرے لیے لوگوں سے بیعت لو، خصوصاً حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انکار کریں تو ان کے سر قلم کر دو، نعوذ باللہ۔ اب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو بھی یہی حکم پہنچا۔ اس نے رات کے وقت امام حسین السلام کو بلایا، ساتھ مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ ولید، اے حسین، امیر یزید کی بیعت کر لو، کیونکہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ امام حسین نے جواب دیا، وہ آج تک ہسٹری کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اے ولید، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کا مرکز ہیں، ہمارے پاس وحی اترتی رہی ہے۔ یزید فاسق، فاجر، شرابی، قاتل نفس محترم اور اعلانیہ فسق کرنے والا ہے۔ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور پوری رات سجدے میں گزار دی۔ نانا جان، آپ کی امت نے آپ کے نواسے پر ظلم کا دروازہ کھول دیا ہے، میں دین کو بچانے جا رہا ہوں۔ صبح ہوئی اور امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا۔ امام حسین، میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن تم سب کو ساتھ لے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ صرف جنگ نہیں، قربانی کا سفر ہے۔ پہلے آپ نے اپنی ازواج کو بلایا، اگر تم چاہو تو مدینہ میں رہ سکتی ہو، مگر یہ سفر ایسا ہے جو ہر رشتہ، ہر آرام، ہر عیش کو قربان کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بی بی رباب، مولا آپ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، بھلا کوئی علی کی بہو، زینب کی بہن اور حسین کی زوجہ ہو کر پیچھے رہ سکتی ہے؟ ہم وہ مائیں ہیں جو رائے حق میں اپنے بچے بھی وار دیں گے۔ پھر آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا۔ بہن زینب، یہ سفر آسان نہیں، قید و زنجیر کی راتیں ہیں، بے ردائی کی صدائیں، علی کی بیٹی پر کوڑے کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے۔ بی بی زینب آنسو پہنچتے ہوئے، بھیا حسین، جب ماں فاطمہ نے ہمیں آپ کے ساتھ بھیجا ہے تو اب کسی دکھ کی پرواہ نہیں، بس ایک گزارش ہے، جب سب چلے جائیں تو میری چادر بچی رہ جائے۔ اسی وقت نوجوان قاسم بن حسن آگے بڑھے۔ قاسم، چچا جان، کیا میں بھی ساتھ جا سکتا ہوں؟ بیٹا قاسم، یہ سفر آسان نہیں، قربانی مانگے گا۔ چچا جان، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اگر وہ حق کے لیے ہو، اگر آپ کے قدموں میں ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھیا ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہمارا خون بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے تو فخر ہے۔ جب قافلہ روانگی کو تھا، امام حسین نے اپنی بیٹی
بی بی صغرا سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ بی بی بیمار تھیں۔ بی بی روتے ہوئے، بابا سب کو لے جا رہے ہیں، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میرا حق نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں؟ امام حسین روتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے، بیٹا تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، لیکن تم بیمار ہو اور یہ سفر بہت کٹھن ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں جلد لوٹوں گا۔ بی بی صغرا نے آنکھیں بند کر کے سجدے میں گر کر کہا، یا رب اگر بابا واپس نہ آئے تو مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور بیٹی کی پیشانی کو چوم کر واپس پلٹ گئے۔ اب بی بی زینب نے رات کو امام حسین علیہ السلام سے کہا، بھیا اگر ہم لڑ پڑے تو یزید کی فوج تو نہ بچ پائے گی۔ ہمارے پاس 4 حیدری جوان ہیں، جناب مسلم بن نقیل علیہ السلام کوفہ کے سفیر، جناب محمد بن حنفیہ علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، جناب مولا عباس علیہ السلام علمدار وفا، اور مولا سجاد علیہ السلام سید الساجدین۔ اب مولا عباس علیہ السلام کا یہاں پہ ایک مختصر سے تعارف دیتا چلوں۔ جب مولا عباس علیہ السلام کا ذکر آیا، امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ وہ عباس ہے جس نے صفین میں دشمنوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اب صفین کے وقت مولا علی علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام سے فرمایا تھا، بیٹا جب دشمن سامنے ہو تو آخری گردن کے گرنے سے پہلے اگر تو نے میدان خالی چھوڑا تو عباس نہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کی جنگ صفین میں جو شجاعت ہے اس کو میں کن الفاظ میں بیان کروں؟ جب جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے عبید اللہ بن عمر کو میدان میں بھیجا اور وہ شکست کھا گیا تو مولا عباس علیہ السلام غصے میں آئے اور عرض کیا، بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میدان میں جا کر علی کے بیٹے کی لاج رکھوں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا عباس تم ابھی بچے ہو۔ تو مولا عباس علیہ السلام نے عرض کیا، بابا اگر دشمن کی آخری گردن کو اڑا کر واپس نہ آ جاؤں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ مطلب مولا علی علیہ السلام کے پہلے مخالف کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے آخری مخالف کی گردن نہ اڑا دوں تو وہ عباس نہیں۔ روایت ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے جنگ صفین میں تقریباً 80 نامی گرامی دشمن سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید خود علی میدان میں آ گئے ہیں، کیونکہ عباس کے چہرے اور قامت میں علی کی جھلک تھی۔ مولا علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی چوم کر فرمایا، عباس تو میرا بازو ہے اور میرا افتخار۔ وہ رات آ گئی، 28 رجب سن 60 ہجری۔ قافلہ حسینی مدینہ سے روانہ ہوا۔ نہ کوئی ساز و سامان، نہ کوئی جنگی تیاری، صرف ایک ہدف، دین محمد کو بچانا۔ قافلہ حسینی کربلا کی جانب بڑھ رہا تھا تو حر بن یزید ریائی کا لشکر امام کا راستہ روکتا ہے۔ حر نے امام سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا حسین نے جواب دیا، جہاں لوگ مجھے بلائیں گے میں وہاں جا رہا ہوں، مگر میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب جناب حر علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے 1000 سپاہیوں سمیت مولا کا لشکر روکا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور اب یہ تھے یزید کے بیٹے، لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی نہیں کی۔ انہوں نے ان کو نماز تک پڑھنے دی وہاں پہ، جو اس یزید ملعون نے نہیں پڑھنے دی۔ اب جب جناب حر علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو مولا حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ مطلب وہ ان کو ایک اس بات کی گہرائی سمجھانا چاہتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے حسینی لشکر کو روکنا۔ جناب حر نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات میں بھی آپ کو کر سکتا تھا اگر آپ کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ ہو۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بی بی پاک کا احترام کر رہے تھے اور انہوں نے اس بات کا لاج رکھ لیا کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت حر کے لشکر کے ساتھ قافلہ حسینی چلتا رہا تو ایک مقام پر امام حسین نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ امام نے اہل قافلہ سے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا، دوسرے نے کہا شاطی الفرات، کسی نے کہا غازریہ۔ تب ایک بوڑھا آیا اور کہا، اس جگہ کو کربلا یا کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہی ہے کرب و بلا کا مقام، یہی ہے وہ سرزمین جس کا وہ وعدہ میری ماں فاطمہ نے کیا تھا۔
پھر امام نے مولا عباس علیہ السلام کو فرمایا، بھیا عباس، یہیں خیمے لگاؤ، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا آخری قیام ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے خون سے اسلام کی آبیاری ہوگی، یہیں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، یہیں ہمارے لاشیں گریں گے۔ اے عباس، خیمے لگاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ خیمے زیادہ دیر نہیں کھڑے رہیں گے، یہ جلیں گے اور اس خیمے سے سکینہ کی چیخوں کی آوازیں۔ مولا عباس علیہ السلام نے تعظیم سے سر جھکا کر حکم پر عمل کیا۔ پھر مولا علیہ السلام نے خیمے ترتیب سے لگائے۔ اب خیموں کی ترتیب کیا تھی؟ درمیان میں امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، قیادت اور مشورے کی جگہ۔ دائیں جانب بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے، حضرت علی اکبر علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام اور شہزادہ قاسم علیہ السلام۔ بائیں جانب امام کے اصحاب، حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، زبیر ابن کین وغیرہ۔ سب سے پیچھے خواتین اور بچوں کے خیمے، حضرت زینب، بی بی رباب، بی بی سکینہ اور دیگر اہل حرم۔ دائیں طرف کنارے پر ایک خیمہ پانی اور سواریاں رکھنے کے لیے مخصوص۔ جب اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے اور انہیں یزید کے ظلم سے نجات دلانے کی التجا کی تو امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا کر روانہ کیا۔ مسلم، تم میرے اعتماد کے سب سے قابل ہو، تم کوفہ جاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اگر حالات سازگار ہوں تو مجھے خبر کر دینا۔ حضرت مسلم بن عقیل علم، حلم، تقوی اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو ہزاروں افراد نے بیعت کی۔ کوفہ کا گھر گھر آپ کے نام سے گونج رہا تھا۔ کم و بیش 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے دھمکیوں، رشوت اور سازشوں کے ذریعے عوام کو خوفزدہ کر دیا۔ جناب مسلم علیہ السلام اکیلے رہ گئے، مگر اس اکیلے مسلم نے تنہا کوفہ کی گلیوں میں بہادری سے لڑائی کی۔ روایت ہے کہ جناب مسلم نے ابن زیاد کے بھیجے ہوئے سپاہیوں کے ایک ایک کر کے دستے کو شکست دی اور تنہا 50 سے زائد سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ تنہا شخص ہم سب پر بھاری ہے، اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا کوفہ اٹھ کھڑا ہوگا، کہنا تھا لشکر والوں کا۔ مسلم کی جنگ کا منظر ایسا تھا کہ خود دشمن کے سپاہی ان کی تعریف کرنے لگے۔ ہم نے ایسا بہادر، ایسا وفادار اور ایسا عبادت گزار سپاہی آج تک نہیں دیکھا۔ زخمی اور تھکے ہوئے مسلم کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے رہے، سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ آخرکار ایک عورت، بی بی توہا نے انہیں پناہ دی۔ بی بی، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں، کیا تم مجھے رات بھر کی پناہ دے سکتی ہو؟ بی بی توہا کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے عرض کی، میرے آقا، یہ فقیر عورت آپ کے قدموں پر قربان، یہ میرا گھر آپ کی امان ہے۔ بی بی نے حضرت مسلم کو اپنے بیٹے کے کمرے میں چھپا دیا، مگر اس بیٹے نے صبح عبید اللہ بن زیاد کو خبر کر دی۔ سپاہیوں نے گھر کا گھیراؤ کیا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ایک بار پھر تلوار اٹھائی، چند افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن آخرکار ان کے دھوکے کی وجہ سے گرفتار ہو گئے۔ انہیں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا۔ مسلم کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ ابن زیاد، کیوں آئے تھے کوفہ؟ کیا حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو؟ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ وہ حق پر ہیں، اب تو باطل کا نمائندہ ہے۔ پھر جناب مسلم عقیل علیہ السلام نے پانی مانگا، مگر جیسے ہی پیالہ لبوں سے لگایا خون اس میں گر گیا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میری پیاس حسین سے پہلے نہیں بجھی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قصر کوفہ کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو۔ جناب مسلم علیہ السلام نے آخری وقت میں قبلہ کی طرف منہ کیا، یا اللہ، حسین کو میرے حال کی خبر کر دینا۔ اور پھر ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور جسم کو نیچے پھینک دیا گیا۔ جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام حسین تک پہنچی تو انہوں نے سر جھکا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم، تم نے حق ادا کر دیا۔ اے میرے بھائی، تمہیں ہم سے پہلے چلا جانا تھا۔ پھر امام خیمے میں گئے، بی بی زینب، بی بی رباب اور بی بی ام لیلہ کو خبر دی۔ بچوں کی ماں کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ بی بی زینب، بھائی جان، مسلم کے یتیم بچوں کا کیا حال ہوگا؟ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زینب، ان پر بھی امتحان آئے گا۔
ان کے چھوٹے چھوٹے قدم ظالم کے دربار تک جائیں گے اور ان کا لہو دریائے فرات میں بہے گا۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں بیٹے حضرت محمد علیہ السلام عمر تقریباً 10 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر تقریباً 8 سال کوفہ میں بی بی طوعہ کے زیر سایہ چھپا دیا گیا۔ بی بی طوعہ نے ان دونوں بچوں کو راتوں کو چھپا کر کھانا دینا شروع کیا، لیکن وہ کب تک چھپے رہتے؟ ان کا دل اپنے بابا کی قبر کو دیکھنے اور اپنے چچا امام حسین سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ روایت ہے کہ ایک رات ابراہیم اپنے چولے کے بٹن کھولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر نہ کھلتے تھے۔ محمد نے پوچھا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم، بھائی بی بی طوعہ روز مجھے چولے کے بٹن کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں، شاید ہم جدا ہونے والے ہیں۔ محمد، بھائی مجھے بھی سکھا دو، اگر تم نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ کچھ دن بعد یہ دونوں بچے پانی کی تلاش میں خفیہ پناہ گاہ سے باہر نکلے۔ ایک سپاہی نے انہیں پہچان لیا اور گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے قید کر دیا گیا۔ چند دن بعد ابن زیاد نے رات کے وقت جلاد کو حکم دیا کہ ان بچوں کو قتل کر دے۔ جلاد ان بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے گیا۔ وہ ایک ضعیف اور نرم دل شخص تھا۔ جلاد نے پوچھا، بیٹوں تمہاری کوئی آخری وصیت؟ محمد، ہاں، ہمیں قتل نہ کرو، ہم یتیم ہیں، ہمارا باپ شہید ہو گیا، چچا حسین کے پاس ہمیں لے جائے۔ میں نہیں مار سکتا تمہیں، تم علی کے پوتے ہو، حسین کے بھتیجے ہو۔ جب جلاد نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جا کر شہید کرنے کا حکم سنا، وہ دونوں ایک دوسرے کو بغلگیر ہو گئے۔ جلاد نے جب بڑے بھائی محمد کو پہلے شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا تو چھوٹے بھائی ابراہیم تڑپ کر بولا، بھیا مجھے پہلے مار دو، میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ محمد نے ہاتھ تھام کر کہا، نہیں بھائی، تو چھوٹا ہے، تجھے بعد میں ماریں گے۔ ابراہیم کا دل پھٹنے کو تھا، اس نے روتے ہوئے کہا، تو چلا جائے گا تو میں اکیلا کیا کروں گا؟ بھیا میرا انتظار کرنا، دریا کے اس پار نہ جانا، مجھے ساتھ لے جانا۔ جلاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر شقی القلب سپاہی نے محمد کا سر کاٹ دیا۔ ابراہیم لرزتے ہوئے بھائی کی لاش سے لپٹ گیا، بھیا اٹھو نا، میں بھی آ رہا ہوں، تم نے وعدہ کیا تھا نا میرا انتظار کرو گے۔ پھر اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا اور دونوں معصوم شہزادوں کی لاشیں دریائے فرات کے سپرد کر دی گئی تاکہ کوئی ان کا جنازہ نہ اٹھا سکے، کوئی دفن نہ کر سکے۔ لیکن تاریخ نے ان کے خون کے ہر قطرے کو کربلا کے پیغام کا علمبردار بنا دیا۔ جب امام حسین کو ان بچوں کی شہادت کی خبر ملی، آپ نے گریہ فرمایا، اے میرے بھائی مسلم، تمہاری امانتیں بھی راہ حق میں قربان ہو گئی، ان معصوموں کا خون بھی یزید کے ظلم کی گواہی دے گا۔ میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا، بس یہاں پہ آج کی میری ہمت بس ہے، انشاءاللہ کل آگے اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ آج یہ پہلی ایپیسوڈ تھی تفسیر کربلا کی، انشاءاللہ آگے 9 ایپیسوڈز ہو رہیں گی جس کے اندر کربلا کی مکمل ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ رب محمد کی قسم اس ٹائم میرا دل ایسے پھٹ رہا ہے جیسے کسی نے بار بار خنجر سے میرے سینے پر وار کیا۔ اس قدر ظلم، اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ ایک بار کربلا کو غور سے پڑھ کر تو دیکھو۔